ہم نے اس کی مخالفت نہیں کرنی. ہاں وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا باغی ہو کے پھر دعوت اسلامی پہ انگلی اٹھائے یا پھر اللہ ہمارے پیر و مرشد پہ انگلی اٹھائے، کم از کم ذیشان مدنی تو اس کو بھاگنے اللہ دے گا. اور یہ دنیا نے دیکھا ہے بفضل تعالیٰ. اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کے پھر کوئی زبان اٹھائے دعوت اسلامی پر یا امیر اہل سنت پر، پھر ہم بولنے نہیں دیں گے. پھر ہم بھی بتائیں گے ہمارے اندر بھی دم خم ہے. جو بندہ بھی امیر اہل سنت یا دعوت اسلامی کی مخالفت کرتا ہے نا، اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تمہاری مخالفت کرنے سے امیر اہل سنت کی ذات دبنے والی نہیں ہے. تمہارے بے جا اختلاف سے اختلاف ہونا چاہیے. اختلاف ہو سکتا ہے، ضرور ہو سکتا ہے، مگر بے جا اختلاف جس کا کوئی سر نہیں ہے پیر نہیں ہے، اختلاف کرو گے تم خود پاش پاش ہو جاؤ گے. اس تحریک کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. اور احمد بھائی، اس تحریک اور تنظیم کی ترقی کا، امیر اہل سنت کے عروج کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ کبھی بھی میرے پیر و مرشد نے کسی سنی تنظیم کی مخالفت نہیں کی. جو بھی سنی صحیح العقیدہ عالم ہوگا، امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی نے کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کی. اور ہمیں بھی یہی درس دیا ہے، ہمیں بھی یہی سکھلایا اپنی مریدوں کو کہ کبھی بھی کسی بھی سنی تنظیم کی مخالفت نہیں کرنی. ہم کھالیں جمع کرتے ہیں نا جب بڑی عید کا موقع آتا ہے، تو باقاعدہ ہمیں ترغیب یہ دی جاتی ہے، امیر اہل سنت اپنے چاہنے والوں کو، مریدوں کو ترغیب یہ دلاتے ہیں کہ اگر کسی سنی مدرسے کو کوئی کھال دینا چاہے نا، اس کی کھال تم نے اپنی طرف نہیں لے کے آنی. اگر غلطی سے لے بھی آؤ نا تو کیا کرنا ہے، خود کھال اٹھا کے ان کے دارالعلوم اور ان کے مدرسہ اور جامعہ تک تم نے پہنچانی ہے. یہ قبلہ امیر اہل سنت کی، اہل سنت کے علماء، اہل سنت کے اداروں کے ساتھ محبت ہے. قبلہ امیر اہل سنت کو جو اللہ پاک دن بدن عروج عطا فرماتا جا رہا ہے، ماشاء اللہ تبارک و تعالی، اللہ نظر بد سے بچائے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ احمد بھائی یہ ہے، کوئی غلطی ہو جائے نا، شرعی غلطی، اس سے فوراً سے پہلے رجوع کیا جاتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم نے دیکھا ہے اس مولوی کو، مفتی کو، پیر کو، جس سے غلطی ہو جائے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، معصومن الخطا تو صرف انبیاء اور فرشتے ہیں. انسان سے غلطی ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر اس غلطی پر اکڑ جانا، ڈٹ جانا، میرا اتنا بڑا نام ہے، میں ایڈا بڑا مولوی، اتنا بڑا مفتی ہوں، مجھ سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے جناب؟ او بھائی جان، غلطی ہو جائے اس پہ آپ رجوع تو کر کے دیکھو نا، اللہ آپ کی عزت میں اور اضافہ فرمائے گا. یہ دین کا معاملہ ہے بھائی، اپنی ذات کا معاملہ تھوڑی ہے. دین کے معاملے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو امیر اہل سنت بلکہ اپنی گفتگو احمد بھائی جب شروع کرتے ہیں، مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، آپ ہم سب کو دیکھنا بھی چاہیے، علم کا خزانہ ہے، تو امیر اہل سنت پہلے کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی مجھے غلطی کرتا پائیں، فوراً سے پہلے میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے اس بات کی، اس کی یہ توجیہ بھی نکل سکتی ہے. فرمایا نہیں، آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں، فوراً اپنے موقف سے رجوع کرتا پائیں گے. یہ امیر اہل سنت. اور یہاں کر کے دکھایا الحمدللہ. ہاں جی، کر کے دکھایا. آپ کی کئی ایسی درجنوں مثالیں موجود ہیں. بعض اوقات شرعی مسائل کے اندر غلطی ہو جاتی ہے بھائی، بے توجہی کی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے، یا مسئلہ معلوم. اچھا، پھر امیر اہل سنت کی ذات میں ایک بات یہ بھی دیکھیے، مدنی مذاکرہ چل رہا ہوتا ہے لائیو، کوئی سوال کر دیتا ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے علم نہیں ہے، مفتی احسان صاحب کدھر ہیں؟ حالانکہ کروڑوں مرید ہیں بھائی، لائیو چینل پہ چل رہا ہے. ہمارے جیسا بندہ کوئی غلطی کرے 100 مرتبہ سوچے گا یار لائیو جا رہا ہے پروگرام، اگر غلطی ہو جائے لوگ کیا کہیں گے. یہاں یہ بات نہیں ہے، یہاں یہ بھائی علم نہیں ہے، مفتی صاحب آئیں گے پھر جواب دوں گا. یہ جو عاجزی اور انکساری ہے،
اور اپنے اس موقف پر جو غلطی سے بیان ہو گیا اس پہ ڈٹ نہ جانا، یہ اللہ پاک کی امیر اہل سنت پر بہت بڑی عنایت ہے، بڑا خاص فضل و کرم ہے۔ اور احمد بھائی ہم نے دیکھا ہے جو اپنی غلطیوں پر ڈٹے ہیں نا وہ تباہ و برباد ہو گئے، ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ جس کا جو کریڈٹ ہے، جس کو اللہ نے جو عزت دی ہے، ہم الحمدللہ اپنے علماء کا قدر کرنے والے، علماء کا احترام کرنے والے، ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں بتایا ہے جو بھی سنی عالم ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہاں شرط یہ ہے صحیح العقیدہ ہو، بد مذہبوں کے ساتھ جفے نہ مارتا ہو، یہ ضروری ہے۔ ان کے ساتھ مسافے نہ کرتا ہو، ان کے ساتھ مسافے بھی نہ کرے، ان کی تعریفیں بھی نہ کرے، وہ جو بھی ہو، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، جب تک وہ مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم ہے، چاہے وہ ہماری تنظیم سے اختلاف بھی کرتا ہے، چاہے وہ ہمارے پیر و مرشد سے اختلاف بھی کرتا ہے، ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں بتایا ہے جب تک وہ مسلک اعلی حضرت پر قائم ہے ہم نے اس کی مخالفت نہیں کرنی۔ ہاں وہ مسلک اعلی حضرت کا باغی ہو کے پھر دعوت اسلامی پہ انگلی اٹھائے یا پھر ہمارے پیر و مرشد پہ انگلی اٹھائے، کم از کم ذیشان مدنی تو اس کو بھاگنے دے گا، اور یہ دنیا نے دیکھا ہے بفضل تعالی۔ ہاں ایسے کئی ہمارے علماء ہیں جن کو ہماری تنظیم سے یا ان کے طریقہ کار سے اختلاف ہے، ہم ان کے بارے اپنی زبان نہیں کھول سکتے، کیوں؟ وہ علماء اہل سنت ہیں، ہمارے سر کا تاج ہے۔ فقہی اختلاف، مسائل کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، مگر اپنے آپ کو مسلک اعلی حضرت سے منہ پھیر کے، مسلک اعلی حضرت کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کے پھر کوئی زبان اٹھائے دعوت اسلامی پر یا امیر اہل سنت پر، پھر ہم بولنے نہیں دیں گے، پھر ہم بھی بتائیں گے ہمارے اندر بھی دم خم ہے، ہم روکنا جانتے ہیں۔